جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اور کامران شفیع صاحب سے زبردست گفتگو چل رہی ہے. ہم بات کر رہے تھے مشرف صاحب پہ جو الزامات ہیں اس حوالے سے. سر مجھے ایک بات بتائیں, چلیں مشرف صاحب پہ جو الزامات تھے ٹھیک ہے, انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو کچھ کیا تھا, آج کی حکومت جو ہے وہ پرابلمز جو ہے فیس کر رہی ہے, لیکن جو آج کی حکومت ہے 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ کرپشن کے جو ان پہ الزامات, وہ الزامات ہیں محض یا واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے؟ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اور سامنے آ جاتی ہیں چیزیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کارکردگی؟ یہ کرپشن کے چرچا تو بہت ہے میڈیا میں, خاص کر کے ایک سیکشن میڈیا میں بہت زیادہ, جو کہ کب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری نے فلانے ٹائم پہ فلانے دن میں نکل جانا ہے یا نکالا جائے گا صدر ایوان صدر سے وغیرہ. لیکن وہ پہلا جو آپ کا سوال کا جو پہلا حصہ اس کو ہم پہلے دیکھ لیں کہ اس حکومت نے کیا کیا ہے. یہ صرف یہ حکومت نہیں ہے, یعنی یہ حکومت سے کیا مراد؟ میرا تو خیال ہے حکومت کا مطلب جو بھی حکومتیں اس وقت ہیں, جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں ہے, باقی صوبوں میں یا پیپلز پارٹی کی ہے یا ان کی کولیشنز ہیں, اور سینٹر میں ایک کولیشن ہے جس میں پی ایم ایل این ایک حصہ تھی, ابھی نہیں ہے. لیکن کیا کیا؟ بہت کچھ کیا. دیکھیے جو 18th امینڈمنٹ آئی ہے, جو این ایف سی ایوارڈ آیا ہے, جو بلوچستان پیکیج آیا ہے, گلگت بلتستان کو جو ریکگنائز کیا ہے, تو چھوٹے سے تھوڑے سے ٹائم میں میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی میں, اور اس میں ساری پارٹیز تھی, صرف پیپلز پارٹی نہیں تھی, دوسروں کو بھی حمایت شامل تھی, اور اس میں پی ایم ایل این کو بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی. تو کافی کچھ کیا انہوں نے, یہ نہیں کہ نہیں کیا. لیکن کرپشن کی ایک وہ بات ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. میں نے تو آج تک کوئی پروف تو نہیں دیکھا, پروف تو واقعی بالکل کوئی نہیں, نہ کوئی پروسیکیوشن شروع ہوئی ہے اس پہ سیریسلی. سو یہ زیادہ تر یہ چرچا ہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ جو پچھلی جو حکومت تھی وہ ذرا اسمارٹلی ساری چیزوں کو لے کے چل رہی تھی, تو چیزیں اتنی آسانی سے سامنے نہیں آتی تھیں؟ اب جو حکومت ہے وہ کچھ بھی چھوٹے موٹے بھی معاملات ہوتے ہیں تو فوراً سامنے آ جاتے ہیں, وہ اتنی اسمارٹلی نہیں چل رہی جیسے پرانی حکومت چل رہی تھی ہماری. ہاں, یہ بیوقوف یہ پکڑے جاتے ہیں, ہاں پکڑے جاتے ہیں with the hand in the till جیسے کہتے ہیں. یہ بھی ایک ہے, ایک تاثر ہے. لیکن مشرف کے ٹائم میں بہت بڑے چارجز تھے کرپشن کے, بہت بڑے, خاص کر کے ڈیفینس ڈیلز میں بہت بڑے تھے, جہاں ان کے قریبی دوست جو ہیں وہ ملوث تھے. تو لکھا گیا ہے, بہت دفعہ لکھا گیا ہے, میں نے لکھا ہے, بلکہ کچھ ہفتے پہلے میں نے آنریبل سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ وہ سو موٹو ایکشن ان چیزوں پہ لیں. بہت سارے تھے, چاہے وہ ریلوے اسکیم آپ لے لیں, این ایل سی اسکیم لے لیں, جہاں ایلیجڈلی بلینز آف روپیز, اربوں روپیہ اسٹاک ایکسچینج پہ لگا دیا. بالکل. یہ کیا, کیسے, کیوں؟ تو یہ بہت سارے چارجز تھے. اچھا ایک بات مجھے یہ بتایا کہ بیکاز زیادہ تر جو ہمارے پاس کالز آ رہی ہوتی ہیں, ہم اس حوالے سے بات کریں گے. لوگ جو ہے وہ مشرف کی فیور بڑا اچانک سے یہ شروع ہوا ہے دور کہ جی مشرف کی فیور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے, مشرف آ جائے. یہ اچانک سے کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ان کے ووٹ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی اچھا وقت نہیں تھا ان کے لیے کہ جی انہوں نے اپنی پارٹی کا اناؤنس کر دی سارا کچھ. اور ہم اگر اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کریں اور جو لوگوں کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے تو ان کی طرف ووٹ کافی بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جمہوریت کی تو خوبصورتی یہ ہے نا کہ کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا ہے, اور مشرف صاحب پاکستانی ہیں, جب مرضی ہے وہ آئیں, کیسا رسپانس جب مرضی ہے وہ. مجھے تو رسپانس ہے اتنا نہیں لگا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہو. ہاں ان کے ہیں سپورٹرز, کیوں نہیں, بلکہ میں نے پرسوں کل ایک آرٹیکل کے خلاف لکھا تو مجھے کافی گالیاں پڑی انٹرنیٹ پہ, لیکن دوسری طرف بھی لوگ تھے, لکیلی دوسرے والے زیادہ تھے. اچھا, لیکن ان کے ہیں سپورٹرز, بالکل ہیں, ان کو بالکل حق پہنچتا ہے. جبھی وہ انہوں نے اسٹیپ اٹھایا ہے, جی ہاں, پر کتنے ہیں وہ تو تب پتہ لگے گا جب الیکشن ہوگا, اور اس کو ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے. اچھا وہ آئیں گے یا نہیں, اگر مجھے ایک تجزیہ نگار کی اس سے آپ پوچھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے مشرف صاحب کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے جب تک اگر کمپلیٹلی چینج ہوگی, اور پاکستان میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان ایسا ملک ہے کہ سورج دوسری طرف سے بھی نکل سکتا ہے. سو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر بالکل ایک تختہ الٹ دیں, جو بھی الٹتے ہیں گورنمنٹ کا, سب چیز ختم کر دیں, بالکل آ سکتے ہیں, کیوں نہیں آ سکتے. لیکن جیسے چیز معاملات اس وقت چل رہے ہیں, جو کیسز ہیں ان کے خلاف, جو کہ انہوں نے جواب دینا ہے, نواب اکبر بگٹی کا مارنا ہے, آرٹیکل 6 کے نیچے ان کے لوگ پر مقدمہ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میرا نہیں خیال وہ بہت جلدی. اچھا سر, یہ جو انسرٹنٹی ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں, اور یہاں پر پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے مزاج ہیں؟ یہ میڈم ایوب بول رہا ہوں کراچی سے. بالکل میں نے پہچان لیا ایوب صاحب, میں آپ فوراً پہچان لیتی ہوں.
मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग परवेज मुशर्रफ को तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत उस वक्त थी वो कहते थे कि भाई हमने एक बड़ी सुपर पावर रशिया को हमने मार भगाया। अब जब अमेरिका वहां पर आया तो 24 घंटे में ये पूरा अफगानिस्तान खाली करके भाग गए। अब आप बताइए अगर ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान उनका साथ देता तो पाकिस्तान का क्या असर होता। आप देखिए कि अमेरिका ने इराक का क्या असर किया, इसका क्या असर किया। तो फिर पाकिस्तान का अभी यहाँ सैलाब आया तो इनके पास यानी पानी रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। और अगर अमेरिका उस वक्त हमले करता तो हम तो कहाँ पर होते, स्टोनेज में पहुंच जाते। आज ये सब कहाँ पहुंचे। और जो जिसके लिए जो ये कहते हैं कि हम उनके लिए लड़ते, वो तो खुद 24 घंटे में पूरा अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये भी एक तारीख का हिस्सा है, आप ये देखें। और दूसरी बात यह है कि जब ये वाकया पेश आया उस वक्त मैं भी अमेरिका में था। अब अमेरिका जाहिर बात है कि जो लोगों ने वो जहाज के अंदर घुस के वो गए थे, वो हथियार लेके नहीं गए थे, वो एक कटर लेके सारे गए थे। वो मैं खुद टीवी में और उसके रिसालों में देखता था। अब अमेरिका के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको पूरी दुनिया में बेचता है, खाली वो हथियार 200 अरब डॉलर के बेचता है। अब अगर अमेरिका उस वक्त चुप हो जाता तो आप मुझे बताइए उसकी तो पूरी मंडी खत्म हो जाती। इसलिए उसने इतना बड़ा उसको ये तो लेना ही था। आप देखिए पूरी की पूरी फौज वो सऊदी अरब से वहां ले गया, कुवैत ले गया, तो इराक पे हमला किया। और अफगानिस्तान पर तो उन्होंने हमदर्दी की थी, वो उन्होंने रशिया के खिलाफ उनको मदद दी थी। अब वही लोग अगर अपने मोहसिनों के खिलाफ हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। जहां जहां अमेरिका ने जिसकी मदद की, आप देखें जापान को उसने बना दिया, जर्मनी को उसने बना दिया, कौन से ऐसे मुल्क। यानी अब आप भी तो उससे वफादारी करें ना। आप खाली उसके साथ हथियार ले रहे हो, उससे डॉलर ले रहे हो, और फिर जब वक्त पड़ता है तो आप उसके साथ ये करते हो। या उससे वफादारी करो या उससे खुली दुश्मनी करो, एक तरफ हो जाओ। जब दोगली पॉलिसी रखोगे तो हर चीज के लिए तैयार भी रहो। शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया जी। सर क्या कहेंगे, दोगलापन ना करें, मतलब जो अच्छा काम करता है अमेरिका, मतलब उसको भी जरा आप देखें कि क्या कहेंगे, क्या तबसरा करेंगे आप। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें हमारे नेशनल इम्पेरेटिव्स कोई हो सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि फिर ना लेना आप उनसे। देखिए ना ये, हाँ देखिए अब जब कैरी लूगर बिल आया था तो कैसे शोर मचा दिया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने, किस लिए, किस लिए। और 9 दिन बाद फिर खुद एड मांग ली कि जी हमारी एड कब आ रही है, कब हेलीकॉप्टर। दोगलापन नहीं है तो और क्या। तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए दोगलापन। जो हमारे नेशनल इम्पेरेटिव्स हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं, उसको हम खड़ा होके उनकी आंखों में आंखें डाल के, जैसे हम कहते हैं, बताना चाहिए कि जी ये हम नहीं कर सकते क्योंकि दिस गोज अगेंस्ट आवर ओन इंटरेस्ट। और वो समझ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दोगलापन गलत है। ये जो अभी लग रही है आगे हर तरफ इनके टैंकरों को, क्यों, किस लिए। यानी इस्लामाबाद के बाहर 24 टैंकर या जितने भी जल रहे हैं, शिकारपुर में कौन से